قومی اور صوبائی اسمبلی کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات کا آغاز۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں میں کانٹے کے مقابلے کا امکان۔ الیکشن کمیشن کا عملے کو کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کا حکم۔ ترجمان کے مطابق شکایات پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ایک اور جنگ بندی خلاف ورزی، 24 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج نے کار پر حملہ کیا اور دیر البلح میں عمارت کو نشانہ بنایا۔ حماس نے امریکہ اور جنگ بند کے ضامن ممالک سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور ایشیا رائزنگ اسٹار کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پاکستان کا بنگلہ دیش سے مقابلہ۔ پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش بھارت کو شکست دے کر فائنل میں پہنچا ہے۔ دونوں کپتانوں کا فائنل میں کامیابی کی حکمت عملی تیار کرنے کا دعویٰ۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ضمنی الیکشن، ذرائع ابلاغ کے لیے ضابطہ اخلاق جاری۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کوئی بھی میڈیا ادارہ پولنگ اسٹیشن کے غیر سرکاری نتائج پولنگ کے اختتام کے کم از کم 1 گھنٹے بعد سے نشر کرے گا۔ ایسے نتائج کی اشاعت نشر کے ساتھ پہ واضح ہوگا کہ یہ نتائج غیر حتمی اور جزوی ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں کمیشن متعلقہ حکام سے مناسب تادیبی کارروائی کے لیے لازماً رجوع کرے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پر کبھی تنقید نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صحافیوں سے گفتگو میں وضاحت۔ کہا امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دیں گے۔ جو بھی ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ان کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردوں سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پولیس کے لیے جدید آلات کی خریداری کی منظوری دی۔ وفاق واجبات دے تو پولیس اور صحت سمیت تمام شعبوں میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ تیرا بھائی بھی کرپشن میں ملوث ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملہ ہوا۔ آپ کرکٹ کھیلتے رہے۔ ہیرا میں کھلے عام منشیات کی فروخت جاری ہے۔ اپنے حلقے میں آپ نے کیا کارروائی کی؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات میں صحافیوں کے سخت سوالات۔ سہیل آفریدی کی زبان لڑکھڑاتی رہی۔ سیدھا جواب دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ صرف مبہم کہانیاں سناتے رہے۔ صحافیوں کے سوالات کا سہیل آفریدی کے پاس جواب نہیں تھا۔ جنگ مئی خرابی رافیل طیاروں میں نہیں، بھارتی پائلٹس میں تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی کانگریس کے بعد اب فرانسیسی کمانڈر کی بھی تصدیق۔ نیول ایئر بیس کے کمانڈر کیپٹن یاک لانے کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستانی فضائی صلاحیتوں کی تعریف۔ بولے کہ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے، بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے تیجس کی تباہی کے بعد بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ طیارہ ساز کمپنی ایروناٹکس کی شیئر پرائز گر گئی۔ عوام کا شدید رد عمل۔ بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور حکومت کی غفلت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی ایئر چیف کی برطرفی کا بھی مطالبہ۔ طیارہ حادثے میں فلائنگ رولز کی خلاف ورزی کے امکان کی تحقیقات جاری۔ غلطی پائلٹ کی تھی یا طیارے کی مشینی خراب تھی؟ کیا پائلٹ نے فلائنگ پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی؟ فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا۔ دبئی ایئر شو منتظمین کے مطابق ایئر شو میں فضائی کرتب کی 300 فٹ بلندی لازمی تھی۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ کیا بھارتی طیارہ 300 فٹ کم از کم اونچائی سے نیچے آیا تھا۔ دبئی ایئر شو میں تیجس طیارے کے حادثے کا الزام امریکہ پر۔ بھارتی گودی میڈیا کی ایک بار پھر اپنی حکومت کی نااہلی چھپانے کی کوششیں۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے حادثے کی ذمہ داری امریکی GE-404 انجن پر ڈال دی۔ ارنب گوسوامی کے مطابق انجن کی تاخیر سے فراہمی نے بھارتی دفاعی تیاری میں خطرناک خلا پیدا کیا۔ جنرل بخشی کا دعویٰ ہے کہ $1 ارب کی ادائیگی کے باوجود بھارت کو صرف 2 انجن ملے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ پر ملبہ ڈالنا حقیقت نہیں بدل سکتا۔ تیجس کا حادثہ میک ان انڈیا کے کھوکھلے دعووں اور بھارتی دفاعی صنعت کی ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ اور چاکلیٹی ہیرو کے نام سے مشہور ہونے والے وحید مراد کی 42ویں برسی۔ فلم ارمان کی ریکارڈ توڑ کامیابی نے وحید مراد کو راتوں رات سپر اسٹار بنا دیا۔ منفرد ہیئر اسٹائل اور شوخ اداکاری کے بل پر دلوں میں راج کرنے والے اداکار کو مداح 4 اشروں بعد بھی نہیں بھولے۔